بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام اصول، ضوابط، قواعد کو ذکر فرمایا. انسانیت کیا ہے اور انسانیت کے ناطے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیسے بیلنس رہ کر حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو بھی ذکر کیا ہے. یعنی قرآن نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، دنیا سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد جنت، ہر معاملہ ذکر فرمایا. آج ہم نے سورہ مائدہ کو مکمل سماعت کیا ہے الحمدللہ. اس میں ایک آیت کریمہ جو آپ نے سماعت کی آج کی تراویح کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کیا. آپ تو توجہ رکھ رہے ہیں، میری بہنیں بھی بڑی توجہ رکھیں، اور ہم نے اس اصول کو آج کے درس میں سننے کے بعد انشاءاللہ زندگی کے ہر رشتے کے اندر نافذ کرنا ہے. بولیں انشاءاللہ. ہر رشتے میں بیوی بچے بھی آ گئے، دوست بھی آ گئے اور پڑوسی بھی آ گئے، سب آ گئے. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور اے لوگوں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تعاون ہم اردو میں بھی کہتا ہے نا، تعاون. تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو. علی البر والتقوی، نیکی کی بات اور تقوی کی بات میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو. اچھا کام ہو، اللہ رسول کی محبت والا کام ہو، یعنی نیک کام ہو، جائز کام ہو، تو تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاؤ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کی بات ہو یا زیادتی کی بات ہو، اس میں کبھی بھی تم ایک دوسرے کی مدد مت کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ہمیشہ ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بہت سخت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح حصول ذکر کر دیا. فرمایا کوئی بھی رشتہ ہے تمہیں اگر اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام جائز ہے.
اللہ رسول نے اس کام کو منع تو نہیں کیا، اگر منع کیا ہے تو قولی طور پر، فعلی طور پر، مالی طور پر، کسی بھی اعتبار سے تمہیں اس کی مدد نہیں کرنی، دور ہو جانا ہے۔ اور اچھا کام ہے، جائز کام ہے، اللہ رسول نے منع نہیں کیا تو تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب اس سے یہ واضح ہوا کہ ہم اپنے بچوں کے معاملات میں، اپنے فیملی کے معاملات میں اور اپنے دوستوں کے معاملات میں بالخصوص اس آیت کریمہ پر غور کریں اور ہم اپنی زندگی کے حوالے سے ریویو لیں کہ کتنا ہم نیکی کے معاملات میں مددگار ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جان چھڑانے کے لیے آج ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ جو چاہتے ہیں سرچ کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے ماں سمجھ رہی ہے کہ میں ریلیکس ہوں، موبائل دے دیا میری جان چھٹ گئی، والد سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے موبائل دلا دیا، بچے کو کمرے میں ٹی وی لگا دیا۔ یاد رکھیے گا، جو بھی وہ غلط کام کرے گا تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی نسل کو برباد کیا، دوسرا جب آپ اس کو کھلا رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کو، آپ پلا رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، ان کی ہر خواہش کو جب آپ پورا کر رہے ہیں تو کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ کم سے کم ان کو گناہ کے کاموں سے روکیں؟ اگر ہم خود ہی بے پردہ اپنی فیملی کو، دوست کی فیملی کے ساتھ مل کر کسی جگہ ڈنر پہ لے کے جائیں، ہم اپنی فیملی کو بے پردہ گاڑی کے اندر لے کر نکلیں، تو ہم یہ خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کسی بھی غلط کام میں معاونت کی، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے کہ جب ایک بندہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کی نافرمانی میں روکنے کے بجائے اس کا معاون بن جائے۔ کیا ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا یہ کام بہت غلط ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس ایک ہی آیت کو تفصیل کے ساتھ لے کے چلوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، شادی کا سلسلہ ہے، بچے نہیں مانتے، واہ، ہر بات تو آپ اور میں منوانا جانتے ہیں، ناجائز رسومات کے لیے ہم نے بچوں پہ ڈال دیا کہ بچے نہیں مانتے، ایسی جو ہے نا شریعت کے اندر عذر کو قابل قبول نہیں کیا۔ لہٰذا قرآن کا اصول جو آج ہم نے سنا، فرمایا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، کوئی بھی رشتہ ہو، اور اگر برائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے تو ہرگز مدد نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر آپ نے آج ہی سورہ مائدہ میں سنا، رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ یہاں نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہی ہے، تو یاد رکھیے گا اگر نور سے مراد ہم قرآن ہی کو لیں گے تو کتاب مبین اللہ نے آگے خود ہی ذکر کر دیا، اور جو بیچ میں حرف واو ہے یہ عاطفہ ہے عرب کی نظر کے اندر، اور واو عاطفہ ہمیشہ دو الگ الگ باتوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ دو ذاتیں جب جدا جدا ہوں، مثال کے طور پر جاءنی زید و عمر، زید بھی الگ بندے کا نام ہے، عمر بھی الگ بندے کا نام ہے، تو بیچ میں واو آ گیا، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی میرے مصطفیٰ آ گئے، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی۔ حیران کن بات یہ ہے، فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، قرآن کا درس دے رہا ہوں، کہ حضور کی شان جب بھی آتی ہے تو امتی کہلانے والے کو ہضم کیوں نہیں ہوتی یہ نہیں پتہ۔ جب قرآن نے واضح ذکر کر دیا وہ کتاب مبین، جب کتاب مبین یعنی قرآن اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا، یہ جب موجود ہے تو صرف نور رہ گیا، تو اس سے مراد حضور ہی کی ذات ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں محبوب علیہ الصلاۃ کی صورت کے اندر نور عطا کیا، اور قرآن کی صورت کے اندر تمہیں ہم نے ہدایت کا سر چشمہ عطا فرمایا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے سب سے پہلے نور نبی کا من نور ہی، اے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ درجنوں حدیثیں بھی اس بات پر گواہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو نور بنایا. حضور کی حقیقت وہ نور ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. اور حقیقت تو کما حقہ اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. ہاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس اوڑھ کے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو حضور جان عالم افضل البشر بھی ہیں. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایسے نور ہیں کہ سدرہ پہ جبریل جو نور ہیں وہ رک جاتے ہیں. مصطفیٰ کی نورانیت ویسی ہے کہ سدرہ سے بھی آگے پرواز کر جاتی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کو نور بنایا. پھر آپ نے آج آیت کریمہ سنی، اور یہ بہت پیاری آیت. جب میں آج پڑھ رہا تھا نا تو میں نے سوچا کہ یار یا تو مسلمان نے سمجھا نہیں ہے یا سمجھا ہے تو بتایا نہیں ہے. آیت دیکھیں، کہتے ہیں وسیلہ یہ حرام ہے، نعوذ باللہ. وسیلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وسیلہ نہیں ہے. سب سے پہلے سمجھ لیں وسیلہ کس کو کہتے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو. کسی چیز تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے کوئی ذریعہ ہو تو وہ وسیلہ ہے. جیسے آپ مسجد میں آئے ہیں، یا تو بائک پر آئے ہیں یا گاڑی میں آئے ہیں یا پیدل آئے ہیں. تو پیدل آئیں تو پاؤں آپ کا وسیلہ بن گیا، اور گاڑی میں آئیں تو پاؤں بھی اور گاڑی بھی آپ کا وسیلہ بن گئی. تو وسیلہ کہتے ہیں جو چیز پہنچا دے منزل تک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ. اب قرآن نے جو ذکر کیا نا، اس کو مجھے دو اینگل میں ذکر کرنا ہے. آج آپ نے سنا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. اب اصول دیکھیں رب نے کیا ذکر کیا. فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ قرآن ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 پارہ نمبر 6 آج ہی آپ نے تراویح میں سنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہتے ہیں وسیلہ کہاں ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وسیلے کی کوئی حاجت نہیں. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک. اب اس آیت کے دو اینگل مجھے آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو تھوڑا سا جواب پیش کرنا ہے کہ جو وسیلے کے منکر ہیں. آپ نے قرآن میں سن لیا کہ وسیلہ اللہ نے حکم دیا کہ تلاش کرو. یہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. تو جب اللہ اتنا قریب ہے تو پھر وسیلے کی کیا حاجت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. تو میں نے کہا آپ جو بات کر رہے ہیں عقل میں تو آ رہی ہے، لیکن قرآن کے خلاف بھی جا رہی ہے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن رب نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ قرآن میں نا، میں نے کوئی قول تو امام کا ذکر نہیں کیا، میں نے قرآن پڑھا ہے. بالکل اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کرتا ہے تو آپ نے جو اس کو شرک اور حرام قرار دیا، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. پھر کہتے ہیں نہیں، یہاں وسیلے سے مراد عمل ہے. کیا کہتے ہیں یہاں وسیلے سے مراد؟ جواب دیں. یعنی نماز کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچو، روزے کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچو، یہ جواب دے رہے ہیں. پہلے تو مطلق وسیلے کا انکار کیا، پھر جب ہم نے قرآن کی آیت پڑھی کہنے لگا نہیں وسیلہ تو ہے لیکن آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا جی آپ سمجھائیں. کہتے ہیں یہاں سے مراد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، غریب کی شادی کرا دی، نفل پڑھ لیے. یہ جو نیک اعمال ہے نا، اللہ فرماتے یہ حاصل کرو اور میری بارگاہ میں آؤ. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن آپ نے یہاں حضور جان عالم کا ہم وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم کر دے، حضور غوث پاک کے صدقے کرم کر دے، سکیدہ پاک کے صدقے کرم کر دے. آپ اس کو حرام کہہ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کے اندر کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ وسیلے سے مراد صرف عمل ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ بولو. وسیلہ تو مطلق ہے نا، وہ عمل ہو یا شخصیت ہو، جو اللہ تک پہنچا ہے تم اس کو تلاش کرو. بولے نا سبحان اللہ. پھر ایک بات، نماز وسیلہ بن سکتی ہے تو نمازی نہیں بن سکتا. یہ کیسی بات ہے؟ ابے بھائی نمازی ہوگا نہیں تو نماز کا وجود ہی نہیں ہے.
آپ کہتے ہو یہاں سے مراد حج ہے، حج کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ پریکٹیکل کرتا ہے، منا بھی جاتا ہے، عرفات بھی جاتا ہے، مزدلفہ بھی جاتا ہے، رمی جمرات بھی کرتا ہے، طواف زیارت بھی کرتا ہے، طواف افاضہ بھی کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے، تو وہ جو شخصیت نے یہ سب ارکان جمع کیے، تو اس کے تمام افعال کو شریعت کہتی ہے حج، تو وہ کرنے والے کا کام وسیلہ بن گیا، تو جو بیچارہ کر رہا ہے وہ وسیلہ نہیں بن سکتا۔ روزہ وسیلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو بیچارے روزے دار نے کیا قصور کیا کہ آپ اس کو وسیلے سے نکال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، عمل تو وسیلہ بالکل ہے، لیکن ہمارے عمل میں اخلاص کہاں ہے؟ ہمارے عمل میں للہیت کہاں ہے؟ ہمارے عمل کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مولا ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں، ہاں تیرے محبوب کے امتی ہیں تو اپنے حبیب کے صدقے تو ہم پر کرم کر دے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں میری بارگاہ کی طرف آنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں وسیلے سے مراد عمل بھی ہو سکتا ہے، اور عمل کرنے والا عامل بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادت عطا کی جب وہ وسیلہ بن سکتی ہے، تو جن کی اداؤں کا نام عبادت ہے وہ پیارے مصطفیٰ کریم کتنا وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ٹھیک، اچھا پھر یہ تو ہو گیا، ان کو میں نے مختصر جواب دیا، لیکن یہاں جو ہے نا یہ آیت کریمہ کچھ اور بھی بتا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس آیت کریمہ کو یا تو مسلمانوں نے لیا ہی نہیں، اور لیا تو کچھ نے آدھا لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ اب آیت پوری سنیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا، توجہ رکھیے گا میری طرف، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ نمبر ایک، یہ پوائنٹس بہت اہم ہے، اس کو آپ اپنے دل میں بٹھائیں، انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلی بات، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو، دوسری بات، اور تیسری بات اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جب یہ تین باتیں ہوں گی، یعنی تقویٰ ہوگا، وسیلہ ہوگا، جہاد ہوگا، تو اللہ نے نتیجہ ذکر کیا کہ پھر تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون۔ اب غور کیجئے گا، یہاں سے مفسرین جو بھی ہوں، بالخصوص شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی ہوں، یہاں تک اب ہل جائیں گے، پڑوسیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی جن کے بہت بڑا اپنا امام مانتے ہیں، اور اس بندے نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ مرشد کامل۔ کیا ہے؟ یعنی بندہ بغیر پیر اور بغیر مرشد کے رب تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، سب کہہ رہے ہیں۔ اور اگر صوفیہ نے اس کو جو کھولا نا، میں نے آج پڑھا تو میں نے کہا واہ یار، مختصر بات کروں، دیکھیں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے گا، بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، خدا نظر آ جائے تو پھر غیب کیا، اور خدا نظر آ جائے تو پھر امتحان کیا؟ جنت میں وہ اپنا دیدار سب کو کروائے گا، آج بن دیکھے ماننے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر وہ دکھائی دے تو پھر اس کی طرف پہنچنے کے لیے جو نشانیاں ہیں، جو رب نے فرمایا کہ زمین میں غور کرو، آسمان میں غور کرو، پہاڑوں میں غور کرو، سمندر کی طغیانی میں غور کرو، چاند و سورج میں غور کرو، صبح ٹائم پر ہوتی ہے، شام ٹائم پر ہوتی ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، یہ پورا سسٹم تم دیکھو، پوری کائنات کو دیکھو، ان نشانیوں کے ذریعے تم میری بارگاہ تک آؤ۔ اگر وہ نظر آ جائے تو پھر ان نشانیوں کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو ایک جواب ہے۔ دوسری بات بلا تمثیل، یہ ہاتھ ہے نا، صوفیہ بڑے پیارے انداز میں سمجھاتا، یہ میرے چہرے کے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے، ابھی بھی نظر آ رہا ہے، ابھی بھی نظر آ رہا ہے، اور بالکل اگر میری آنکھ کے قریب آ گیا تو فرمایا اللہ اتنا قریب ہے کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، دور تھوڑی ہے وہ، بولو نا سبحان اللہ۔ صوفیہ نے کیا بات کی یار، یہ فرمایا دیکھو بلا تمثیل، یہ ہاتھ ہے نا، نظر آ رہا ہے، 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 بالکل آ رہا ہے۔ اب جب یہ میرے گلاسز کے اندر انگلی چلے جائے گی تو اب نظر آئے گا؟
فرمایا خدا اتنا قریب ہے، یہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اتنا قریب ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ تم دیکھ ہی نہیں پا رہے، لیکن وہ تمہارے بہت قریب ہے، تمہارے دل میں خیال آتا نہیں، وہ پہلے جانتا ہے۔ غور کیجئے گا، تو فرمایا وہ اتنا قریب ہے تو پھر ہمیں اس کا قرب ملے، اس نے تو قرب عطا کیا، اب وہ اتنا قریب ہے ہمارے، اور ہم اس کے قرب کو کیسے پائیں؟ تو فرمایا وہ مرشد کامل ہوتا ہے جو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرماتا ہے، اور وہ تیرے دل کو صاف کرتا ہے اور تجھے راہ سلوک کو طے کراتا ہے۔ اس دور کے اندر وہ بیعت کا سلسلہ تو نہیں رہا، اکا دکا ہو تو ہو، ورنہ جو راہ سلوک کا طریقہ ہوتا، مرشد کامل غلاظتوں سے اور گناہوں سے دل کو مکمل صاف کرتا اور پھر منازل عطا کرتا۔ جیسے حضور خواجہ غریب نواز نے خواجہ بختیار کاکی کو عطا فرمایا، انہوں نے بابا فرید کو نوازا، ایسے چلتا رہا سلسلہ۔ تو فرمایا یہاں وسیلے سے مراد یہ کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ میں ہوں تو تمہارے بہت قریب، لیکن اس کے باوجود تمہیں اگر میرا قرب چاہیے نا تو میرے کسی کامل بندے سے جڑنا ہوگا۔ جب میرا کوئی کامل تمہیں بندہ مل گیا نا تو تمہیں سیکنڈ کے اندر میرے قریب بھی کر دے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ اگر مرد کامل کو دیکھیں، جو مرد کامل ہیں جیسے غوث پاک، تو آپ یہ مجلس کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی تیار ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں تو آپ کے شاگردوں نے پھر جو ہے نا وہ اہل بیت کے حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹکر دی ہے۔ یہاں ہمیں اس آیت پر غور کرنا ہے اور اس کو ہر اینگل میں سمجھنا ہے۔ ایک تو وسیلہ جائز ہے، وہ تو میں نے سمجھا دیا، وہ تو صرف سیکنڈوں کو جواب دینا تھا۔ ہماری اصلاح کے لیے جو بات یہ ہے وہ یہ ہے، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو تقوی سب سے پہلے، اس کے بعد ایک مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، پھر مرد کامل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے باطن کو صاف کرے، خدا کا قرب عطا کرے، اور جب میدان لگے تو ہم صف اول میں خدا کی رضا کے لیے جہاد کرنے والے بھی ہو جائیں۔ یعنی اس کو میں آسان کروں تو صوفیہ کہتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس میں جہاد اکبر بھی آ گیا، جہاد اصغر بھی آ گیا، یعنی رب یہ چاہتا ہے کہ جو جہاد اکبر کرنے والا ہو، جہاد اصغر کرنے والا ہو، اسے میرا قرب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو جواب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ وہ نفس کا جہاد وہ جہاد اکبر ہے، اور باقی آپ اگر میدان کے اندر نکلیں تو یہ کوئی احتجاج میں نکلنا، یہ کوئی جہاد تھوڑی ہے، یہ تو کوئی مارتی نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو پہلے بھی جواب دیا کئی مرتبہ، ہم نے کہا یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ صرف میدان جہاد کے اندر کھڑا ہے تو یاد رکھیے گا وہ جہاد اکبر بھی کر رہا ہے، جہاد اصغر بھی کر رہا ہے، کیونکہ جہاد اس کو کہتے ہیں جو نفس پر گراں گزرے۔ سب سے زیادہ نفس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، تو جب بندہ ہتھیلی پہ جان لے کر میدان میں آ گیا تو پھر اسے عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات، پیر کامل وہ ہے، یہ آیت جو پوری آیت کی روشنی میں مرید کو تیار کرتا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہمارا کام کہ ہم نے کسی مرشد کو پکڑ لیا، اب مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا تک پہنچائے حضور کے وسیلے سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمیں اتنا تیار کر دے، ہمارے بازو کو اتنا طاقتور کر دے کہ وجاہدوا فی سبیلی پر بھی ہم عمل کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی پیر صاحب صرف مرید کو نماز روزے پہ لگائے، وظیفے پہ لگائے، اور اگر اس کو میدان جہاد کی تیاری نہ کروائے تو وہ آپ کی نظر میں تو ہو سکتا ہے، قرآن کی نظر میں وہ ادھورا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، میری بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی کوئی مرد کامل پکڑو جو تمہیں میرا قرب عطا کرے۔ پھر وہ مرد کامل کی شان کیا ہوگی؟ جو تیرے نفس کو بھی پاکیزہ کرے تاکہ تو نماز روزے کی طرف متوجہ ہو، اور تیرے دل سے بھی بزدلی نکالے تاکہ جب میدان لگے تو خدا کی رضا کے لیے صف اول میں تو کھڑا ہو جا۔ اور ہم نے پھر دیکھا ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ، کہ واقعی میں وہ مرد قلندر جس نے اس امت کو حضور کا قرب بھی بتایا، رسول اللہ کے قریب بھی کیا، اور جب میدان لگا تو کہا صف اول میں حضور کے غلاموں کھڑا بھی رہنا۔
اگر صرف پیر صاحب وظائف دے رہے ہیں، نماز روزے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے، کیونکہ ورنہ وجاہدوا فی سبیل قرآن کہتا ہے یہ بھی ضروری ہے، تو لہٰذا نفس کا جہاد یہ بھی ضروری ہے، اور میدان جہاد میں کھڑا رہنا یہ قرآن نے نص کے ذریعے ذکر کیا، وجاہدوا فی سبیلی، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ کرے ایسا مرد کامل مل جائے کہ جو نفس کو بھی پاک کر دے ہمارے، اور جب میدان میں اللہ کی رضا کی بات آئے، حضور کی ناموس کی بات آئے، تو پھر وہ امتی پیچھے نہ ہٹے اور دوسرے راستے پہ نہ چلا جائے۔ جو پیچھے ہٹ گیا تو پھر یقیناً اس کے پیر کی تربیت اس کو کام نہ آ سکی، یا تو وہ ناقص تھا یا مرید ہی ناقص رہا، کیونکہ کامل کب ہوتا ہے کہ مدینہ پاک میں سیدہ کی گود کے اندر پرورش ہوئی، مولا علی نے پرورش کی، اور پھر نظر کیا آیا کہ حسین کربلا میں یزید کے سامنے ٹکرا گئے۔ رسول اللہ نے صحابہ کی تربیت کی، کیسی نمازیں صحابہ کی، کیسے روزے، کیسے حج، تصور سے باہر، لیکن جب شاگرد کا کمال دیکھنا ہے تو بدر میں رمضان کا مہینہ ہے، آج قوم روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہی حضور کی تربیت ہے کہ حضور کے مریدوں نے میدان بدر میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں جنگ لڑی، بے سر و سامان، چند تلواریں، چند سواریاں، لیکن کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ ہم کوئی عام نہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے تربیت یافتہ مرید کامل ہیں۔ تو پیر کی تربیت کب نظر آتی ہے؟ جب امتحان کا وقت ہو، میدان لگے، تو جن کے مرید میدان اول میں نظر آئے اللہ رسول کی رضا کے لیے، تو سلام ہو کہ وہ مرید کو بھی اللہ نے کامیابی دی، اور اس کا پیر کتنا کمال والا ہے کہ جس نے اپنے مریدوں کی تربیت ایسی کی ہے، تو میدان لگتا ہے، میدان سجتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیسی تربیت کی۔ اور بندہ کبھی حضور کے نام پر نکلنے کی بات ہی نہ کرے، کبھی رسول اللہ کی خاطر جہاد کی بات نہ کرے، دو جملے ختم نبوت کے لیے منہ سے نہ نکلے، اگر بندہ گستاخوں کو نہ للکار سکے تو پھر اس نے کیا کام کیا؟ لہٰذا قرآن کی نص ہے، کسی پر کوئی اعتراض، کوئی جواب اس وقت نہیں، ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات میرے لیے اس وقت موضوع سخن ہے، اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہماری بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور پھر تم ہماری راہ میں جہاد کرو۔ تو پیر کامل ہمیں تیار کرتا ہے، ہم نماز کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور پھر میدان جہاد کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی پیر نہیں اور صحابہ سے بڑے کوئی مرید نہیں۔ ایک صحابی آپ نہیں بتا سکتے کہ جب حضور کی خاطر میدان میں نکلنے کی بات آئی ہو تو اس نے اگر مگر سے بات کی ہو، کوئی دوسرا راستہ اختیار کو، نہ 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 نہ، بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ موقع کب لگے کہ ہم آپ کی خاطر اپنی جان قربان کریں۔ کیوں کہ ابھی تو ہم امتحان دے رہے ہیں نا، کامیابی کا اعلان تب ہوگا جب پیر کامل کی تربیت پر عمل کرتے ہوئے مرید اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ فرمائیے قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا اور آج ہم نے اس کو سماعت کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ نے پھر ہمیں واضح حکم دیا ہم سب کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ قرآن، ہم کہتے ہیں تعلقات ہونا ضروری ہے، قرآن کہتا ہے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ قرآن کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہودی عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمان کا وہ دوست نہیں، مسلمان کا دوست نہیں، مسلمان کا دوست مسلمان ہے۔ قرآن فرمایا ہاں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ہم نے تمہیں منع کر دیا، اللہ فرماتا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی یہود و نصارہ کو دوست بناتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو ان سے محبت کرے گا، دوستی رکھے گا، تعلق رکھے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقت میرا مکمل ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ آپ کے پاس ایک عیسائی کاتب تھا، جو آپ جس شہر کے گورنر تھے اس شہر کے گورنر کے ناطے آپ نے ایک عیسائی کاتب کو اپنے پاس رکھا تھا، جو تمام معاملات میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی مدد کرتا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ نصرانی کاتب رکھا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا اس کو اپنے پاس سے ہٹاؤ اور اس کو اپنے پاس کتابت پہ نہ رکھو،
اپنے امور مملکت چلانے کے لیے اس کو مشیر مت بناؤ، اس کو ہٹاؤ۔ تو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حضور یہ بہت کام کا بندہ ہے اور اس پائے کا بندہ میرے پاس موجود نہیں جو میرے امور سلطنت میں میری مدد کرے، حضرت عمر نے یہ آیت بھیجی لکھ کر، فرمایا اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، پھر خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ میں دوست نہیں بنا رہا، میں صرف اس کے کام کی حد تک اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اس کا ایمان یعنی اس کا دین اس کے ساتھ ہے، میرا ایمان میرے ساتھ ہے، صرف وہ میری امور کے اندر مملکت کے معاملات کو چلانے میں کتابت میں میری مدد کرتا ہے، حضرت میرے اس سے کوئی دلی تعلق نہیں، دوستی نہیں۔ پھر حضرت عمر نے جواب دیا کہ جس کو اللہ رسول دور کر دیں اور جو اللہ رسول کا دشمن ہو وہ نہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے نہ وہ تمہارے قریب آ سکتا ہے۔ اور سن ابو موسیٰ اشعری، تو کہتا ہے کہ اس بندے کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔ حضرت عمر نے کہا اگر یہ آج مر جائے تو پھر تیری سلطنت کیسے چلے گی؟ تو سمجھ یہ تیرے لیے مر چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس نصرانی کاتب کو اپنے پاس سے دور کر دیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہود و نصارہ جو اللہ رسول کے دشمن ہو وہ کسی بھی اعتبار سے تمہارے تعلق کے اندر نہیں ہونے چاہیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب تک بندہ اجتماعی زندگی میں اور اپنی پرسنل زندگی کے اندر قرآن کو امام بناتا ہے وہ کہیں ٹھوکر نہیں کھاتا، اور جہاں قرآن کے مقابلے میں اپنی عقل و لاجک کو لاتا ہے وہیں پر وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری گفتگو قبول فرمائے، کوئی کمی ہوئی ہو گفتگو میں کوتاہی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل شب جمعہ ہے، انشاءاللہ سورہ نام کی تلاوت ہوگی، چوتھائی قرآن انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، 7:30 پر ہے، اور کل شب جمعہ کی محفل نگاہ مصطفیٰ بھی ہے، اور چھٹی شب ہے تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایصال ثواب ہوگا، کروڑوں درود و سلام بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کل تراویح کے فوراً بعد مختصر ختم قادریہ پڑھیں گے، پھر مختصر درس قرآن ہوگا، پھر ذکر اور دعا۔ تو کل شب جمعہ کی محفل کی دعوت بھی ضرور عام کر دیں۔ ہمارا کام ہے، اس وقت لوگ پتہ نہیں کن کن معاملات میں لگے ہیں، آپ حضرات صبح کام پہ جاتے ہیں، اپنی بلڈنگ میں جاتے ہیں، میری بہنیں تو کم سے کم اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو دعوت تو دے سکتے ہیں کہ یار آپ غوث الورا مسجد میں آئیں، انشاءاللہ تراویح میں مزہ آئے گا۔ کوئی کہہ نہیں میں فلاں جگہ پڑھ رہا ہوں، کہ آپ ایک جگہ ادھر بھی آ کے پڑھ لیں تراویح، پھر درس میں آ جائیں۔ کل شب جمعہ رحمت کا عشرہ ہے، اور پھر شب جمعہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور محفل نگاہ مصطفیٰ ہے، چھٹی شب ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ تو کل تمام احباب ضرور شامل ہوں اور اس کی دعوت دے دیں، آپ کے دعوت دینے سے جو آئے گا اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ وما علی الا البلاغ المبین۔